يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة ربه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ اکمل جوہر حفظہ اللہ، ناظم جلسہ، علاقے اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماں، تمام قسم کے حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار خون نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے. جموئی اور نیما رنگ اس طرف میں آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ گدور میں مورا گاؤں میں پہلی بار مجھے آنے کا موقع ملا. یہاں کے امام حافظ جاوید اثری صاحب سے بات چیت ہوئی اور پھر یہ پروگرام آنن فانن میں منعقد ہوا اور آپ لوگوں کی کوششوں سے الحمدللہ بہت شاندار آپ لوگوں نے انتظام کیا. مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس تمام انتظامیہ کہ آپ کی محنت، کوشش
سے پروگرام اس پوزیشن سے پہنچا ہے کہ یہاں سے جلسے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا کہ آپ نے انتظام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا اور میرے بعد بھی کچھ ہیں جو آپ کے سامنے خطاب کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خطاب کرنے والے کو اور خطاب سننے والے کو سبھی کو اللہ تعالیٰ عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. موضوع کل ہماری بات چیت ہوئی تو بات چیت یہی تھی کہ نوجوانوں کے اوپر بولا جائے اور حالات حاضرہ کو لے کر کے بات کی جائے. نوجوان کسی بھی قوم کے ہوں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ. جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی جو اہمیت ہے اور جو مقام حاصل ہے وہی مقام نوجوانوں کو قوم کے لیے حاصل ہے. اگر نوجوان بگڑتا ہے پوری قوم بگڑ جاتی ہے. نوجوان اگر سدھر جائے تو پوری قوم سدھرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے کبھی کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے اوپر بمبارود کرنے کی ضرورت نہیں. اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو, وہ قوم تباہ ہوگا. انسان کی زندگی میں کئی مرحلے ہیں, کئی کیٹیگری ہیں. بچپنا, جوانی, بڑھاپا. بعض علماء نے بچپنا کے بعد نوجوانی, پھر جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر بڑھاپا, یہ 5 مرحلوں میں بعض علماء نے اس کو لکھا ہے. اور قرآن نے 3 مرحلوں کا ذکر کیا ہے. 3 مرحلوں کا. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا. کمزور مطلب بچپنا. انسان کا بچپنا کیسے ہوتا ہے بھائی آپ کو سب کو معلوم ہے. بچپنا ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کبھی غور کریں تو ہمیں پتہ نہ چلے, لیکن اپنے بچوں کی زندگیوں کے اوپر کبھی غور کرو. اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی زندگی کے اوپر غور کرو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور وہ بیٹا ہوتا ہے, اتنا کمزور وہ بچہ ہوتا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے, وہ اپنے سے پینے کی طاقت نہیں ہے, وہ اپنے سے چلنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ کھانا مانگتا ہے, وہ کھانے کے لیے روتا ہے, وہ بچہ گر گڑاتا ہے, تب اس کی ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے. کتنا کمزور ہے. یہ بچپنے والی زندگی اس کو کمزور سے تعبیر کیا, کمزور اس کو مانا گیا. اور اس کے بعد طاقت والا جو مرحلہ ہے اس کو جوانی سے تعبیر کیا گیا, اور جوانی کے اس مرحلے کو طاقت والے مرحلہ کہا گیا ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا, ثم جعل من بعد, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا بنا دیا, طاقتور بنا دیا, جوان بنا دیا. اس کے بعد والی زندگی بڑھاپے کی زندگی. لیکن سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں بہترین مرحلہ ہے وہ طاقت والا مرحلہ ہے, اور یہ جوانی والا. اس عمر کو انسان کو بہت سنبھل کر کے گزارنے کی ضرورت ہے. اب یہ 13 سال سے لے کر کے آپ 40 سال تک چلے جائیں, 14 سال سے لے کر کے آپ 40-42 سال تک چلے جائیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جوانی کی جو عمر ہوا کرتی ہے, اس جوانی کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑا مقام حاصل ہے. بچپنے میں تو ایسی زندگی کٹ گئی اس کو تو صحیح اور غلط کا کوئی نالج ہی نہیں رہا. بڑھاپے میں آدمی گانا سننے کی بھی کوشش کرے گا, کیا سننے گا, سنائیے نہیں دے رہا. ہاں, بڑھاپے کی عمر میں وہ کچھ دیکھنے کی کوشش کرے تو دیکھے گا کہاں سے, دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن جوانی کی عمر ایک ایسی عمر ہوا کرتی ہے جس عمر میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں سے سوال کرے گا تو پہلا سوال یہی ہوگا ان عمرہ فیما فنا، اے میرے بندے یہ بتا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، پہلا سوال۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّى، اے میرے بندے یہ بتا تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ عمر کی بعد اللہ تعالیٰ ایک جوانی کے لیے اسپیشل سوال کرے گا، الگ سے سوال کرے گا، اے میرے بندے یہ بتا تم نے 14-15 سال کے بعد اور 40 سال کے مرحلے کی زندگی، تم نے اس جوانی کی زندگی تم نے کیسے گزاری، ذرا مجھے بتاؤ تمہاری زندگی کہاں گزری، چوراہوں پہ گزری، انجوائے کرتے ہوئے گزری، موج مستی میں گزری، یا کہاں گزری ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے وہ شاب نشا فی عبادت ربی، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس جوانی کی عمر میں کوئی عبادت کرے تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اگر جوانی کی عمر میں کوئی بندہ عبادت کر لے اور اللہ کو راضی کر لے تو کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کو سائے کے علاوہ جو سبات یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس سائے کے علاوہ جب بندے کے پاس کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اور یہ سورج جو انسان سے اتنے کروڑ میل کی اونچائی کے اوپر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر یہ سورج نظر آ رہا ہے، اور اس کی گرمی آج جون اور جولائی کے مہینے میں ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، بغیر چپل اور جوتے کے آپ باہر نکل جائیں تو ایسا لگے گا کہ آپ کا پیر جل گیا ہے، اتنی دوری کی مسافت سے اس گرمی کی یہ حالت ہے، اس کی تپش کا یہ عالم ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورج انسان کے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے بھی سورج کو چھونا چاہے گا تو سورج کو بھی چھو لے گا، اتنا قریب آ جائے گا۔ اب بتاؤ ایسے موقع میں سائے کی اہمیت کتنا ہو سکتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہو؟ ابھی آپ کو سایہ کی اہمیت پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی آپ گرمی میں سفر کیجئے، بہت دھوپ لگے، اس وقت آپ کو لگے گا ارے کہیں سایہ مل جائے، کہیں درخت مل جائے، ذرا آرام کر لو، کیونکہ اس دھوپ کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، یہ سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، سورج کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی، اس وقت سورج کی گرمی سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے وہ شاب نشا فی عبادت ربی، 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس کے اندر اس جوانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے؟ چوراہے پہ۔ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ موبائل پہ۔ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں پہ۔ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ زناکاریوں کے اڈوں پہ۔ اور ہماری زندگی غلط جگہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بگڑا، نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ آیا تو آیا کہاں سے؟ کیا وجوہات ہے کیوں یہ نوجوان بگڑے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ وجہ اسباب آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور علاج بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلی وجہ، اس کو دنیا کے بارے میں پتا ہے، آخرت کے بارے میں اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، اللہ کو نہیں جان رہا، رسول کو نہیں جان رہا، قرآن کو نہیں معلوم، جنت و جہنم کے بارے میں پوچھو نہیں بتا سکتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ سورہ روم کے اندر اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اسے تو دنیا کی جانکاری معلوم ہے، یہ تو دنیا کا نالج رکھتا ہے، اتنا نالج رکھتا کہ دنگ رہ جائیں گے۔
اتنا نالج ہے، اتنی جانکاری ہے، دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ جانکار ہیں، اتنا زیادہ جانکار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ دنیا کے نالج، دنیا کی جانکاری اس کو اتنی زیادہ ہے کہ اگر دینار و درہم سونے اور چاندی کے ہوں اور وہ اپنے انگلی میں رکھ لیں اور انگلی میں رکھنے کے بعد وہ بتا دیں گے یہ کتنی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ دنیا کا نالج اور دنیا کی جانکاری اتنی زیادہ، آپ سوچ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے گا دنیا کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائے گا آپ دنگ رہ جائیے، اتنا کچھ جانکار ہے، سب جان رہا ہے، لیکن اس کو آخرت کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں غافل ہے۔ امام بصری کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَمَا يُحْسِنُ، اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہو، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، اتنا بھی دین کا نالج نہیں ہے، اتنی بھی جانکاری دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے نماز کے بارے میں پوچھ لو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے، بہت کچھ جانتا ہے، گاڑی پورے ایک ایک پرزے کھول کر کے وہ رکھ دے گا اور پھر سے وہ گاڑی بنا دے گا، ایک سے ایک مشینیں کھول کھول کے وہ رکھ دے گا اور پھر سے بنا دے گا، بہت سارے کمپیوٹر کے ایک ایک پرزے کو کھول کر کے الگ کر دے گا، وہ سب کچھ بنا دے گا، لیکن اس سے پوچھو نماز کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں ہے، رکوع میں کیا پڑھا جائے نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھا جائے نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ تم سفر کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ جب تم سواری میں چڑھتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم۔ گھر میں انٹری کرتے ہو؟ ہاں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم۔ اپنے بیوی کے پاس جاتے ہو؟ ہاں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم۔ بستر میں سوتے ہو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم۔ یہ حالات اپنے سماج کے نوجوانوں کا میرے بھائیوں، ان سے پوچھو یہ گانا کس فلم کا ہے، فوراً بتا دے گا، ایک بھی منٹ انتظار نہیں کرے، یہ کھلاڑی کتنا رن بنائے بتا دے گا۔ بہت سے لڑکوں کو کرکٹ کا اتنا نالج ہے، آپ نمبر بولیے یہ نمبر کس کھلاڑی کا، وہ بتا دے گا فلاں کھلاڑی کس نمبر کا ہے، اتنی جانکاری ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہے، زیرو، کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھے اسلام کیا، نہیں معلوم۔ دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ جانکار ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے اللہ کا پاور، اللہ کا مقام کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو جتنا جانے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ آپ سمجھ لیجیے مثال کے طور پر آپ کہیں پر سفر کر رہے ہیں اور آپ کے بغل میں ایک ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ عام آدمی سمجھیں گے اس کو کہا جانا کہ یہ کون ہے، نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں گے جیسے چاہیں گے اس سے بات کریں گے، اس سے کیا اپنے دوستوں سے بات بھی کریں گے۔ آپ اگر چور ہیں تو چور سے چوری کی طرح بات کریں، وہاں جانا، وہاں لوٹنا، وہاں ڈکیتی کرنا، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، سب کچھ بولنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے بغل والا کون ہے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد اگر آپ کو پتا چلے یہ تو ایس پی ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ویسے بولیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ بغل والا بیٹھنے والا ایس پی ہے، پولیس وبھاگ کا بہت بڑا آفیسر ہے، جب آپ یہ جان جائیں گے، ارے یار مذاق کر رہا تھا، ویسے جھوٹ جھاٹ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنا پڑے تو تم مذاق کر رہا، اب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیسے میں بچ جاؤں، یہ چپ چاپ ہو جائے گا، یہ بولی نہیں، اس کی بولی بند، کیونکہ اب جان گیا۔ ایسی اگر اللہ کو کوئی جان جائے، اللہ کے پاور کو کوئی جان جائے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں کی حرکتوں کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی چھوٹی کالی رات اگر چلتی ہے تو اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کی حرکتوں کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی لڑکی زمین کے اوپر چلے اس کی چلنے کے انداز کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جس انداز میں چلتی ہے اور اگر اپنے
نظر چوری کر کے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، یا کوئی لڑکا اگر راستے سے چل رہا ہے اور کالا چشمہ پہن کر کے چل رہا ہے اور اپنی نظریں خطا کر کے ادھر سے ادھر جھانکتے ہوئے چل رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، اے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے سب کچھ میں جان رہا ہوں۔ اللہ یہاں تک کہتا میرے بندے میرا پاور تمہیں معلوم نہیں ہے، میری طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اے میرے بندے میں اتنا پاورفل ہوں، میں اتنا زیادہ طاقتور والا ہوں، میرے پاس اتنی زیادہ شکتی ہے، اتنی زیادہ شکتی ہے، اتنا پاور ہے میرے پاس، اتنا پاور ہے کہ تیرے دل میں کوئی خیال آتا تو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ سوچیے اللہ کس پاور کو آج جان نہیں رہا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی تو پولیس والوں سے ڈرتا ہے، آدمی تو اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے، آدمی تو اپنے ماں باپ سے تو ڈرتا ہے، آدمی تو اپنے اماموں سے ڈرتا ہے، اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ چل 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 ہم چھت کے اوپر ملاقات کر لیں گے، چلو ہم جنگلوں میں مل لیں گے، چلو ہم رات کے تاریکی میں ملاقات کریں گے، کسی کو کیا خبر ہوگی، کوئی جانے گا ہی نہیں، کیونکہ دنیا والوں سے اسے تو ڈر لگتا ہے، اللہ کی ذات سے اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اللہ کے طاقت کو وہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے رات کی تاریکی میں غلط کام کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنی چیزوں اپنے جسم کا غلط یوز کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بندہ اللہ کے پاور کو جان جائے تو رات کی تاریکی میں بھی جل کرے گا اور دن کے اجالے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ کا پاور نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے یاد رکھنا تم دنیا میں کہیں بھی رہنا، اے میرے بیٹے زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، یا چٹیا میدان میں ہو یا پہاڑ میں ہو، کہیں بھی رہنا تم اس بات کو ذہن میں ڈال لینا کہ تو جو کچھ کر رہا ہے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، یاتی بہا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ کر کے رکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تیرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے پاور کو جاننا چاہیے۔ نوجوانوں ہم نے اللہ کے پاور کو نہیں جانا ہے، بگاڑ ہمارے اندر اسی وجہ سے ہم دنیا کو جانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں جان رہے ہیں، آخرت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اللہ کی اس پاور کو جانیے جس زمین میں تم غلط کام کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین کل قیامت کے دن چیخ چیخ کر کے بولے گی اے اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس نے زنا کیا تھا، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس لڑکی نے اپنے جسم کو فلاں لڑکے کے لیے دیا تھا، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں لڑکے جوا کھیلا کرتے تھے، اے اللہ یہی وہ جگہ جہاں پہ یہ شراب پیا کرتے تھے، اے اللہ یہی وہ جگہ جہاں پہ اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کو مرڈر کیا تھا، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ شرک ہوتا تھا، جہاں پہ بدعتوں کے خرافات کے میلے لگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور یہ زمین کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بولنے کی طاقت دے گا، یہ زمین قیامت کے دن بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری باتیں کہہ دے گا، یہ زمین بولے گی کہ اللہ یہی وہ بندہ فلاں فلاں جگہ پہ اس نے یہ کام کیا۔ سوچو اللہ کا پاور کتنا زبردست ہے، کتنا زبردست اللہ کا پاور۔ غور زمین میں کہیں بھی کر رہے ہیں، ارے میرا بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، ہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چلو ہم عشق لڑائیں کر۔ آج کل دیکھتے ہیں نا گھر میں تو ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں، چلو ٹیوشن ہی میں ملے ادھر ہی ملے، سوچ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قرآن کی آیت کے اوپر غور کر لینا نوجوانوں، یہ زمین کل قیامت کے دن بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی پاور کو آپ
جانیے اللہ کے اور ایک پاور کو میں بتاؤں، سنو او میرے نوجوان بھائیوں، سننا تو ذرا قرآن کی اس آیت کو بھی دیکھ لو. آپ سمجھتے ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو کیسے پکڑے گا؟ سنو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ جو ہمارا کچھ بھی آج بات نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے، ہماری آنکھیں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، ہمارا یہ پیر کچھ بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن تیرا پیر بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، اور تیری زبان کے اوپر ہم مہر لگا دیں گے. تیری یہ آنکھیں کل قیامت کے دن بولے گی اور کہے گی اللہ یہی وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے یہ تو غلط چیزوں کو دیکھتا تھا، لیکن اللہ اس آنکھ سے اے اللہ اچھی چیزوں کو یہ دیکھتا نہیں تھا، قرآن کی آیتوں کو کھول کر کے دیکھتا نہیں تھا. اے موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں نوجوانوں، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے موبائل کو ٹائم دینے والوں، ذرا سوچو کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ کبھی کبھی ان پہلوؤں کے اوپر بھی سوچ لیا، غور کیجیے آپ. تو پہلی وجہ ہمیں اللہ کو نہیں جانا ہے، پہلی وجہ اللہ کو جاننا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا. آج تو سمجھتے ہیں دنیا میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے جتنا چاہو اتنا کما لو. آج تو ایک دوسرے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ اتنا کما ہم بھی اتنا کمائیں گے، چاہے جیسے بھی ہو ہم کمائیں گے. آج تو کمپٹیشن چلتا ہے غلط کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے کمپٹیشن ہے. چلو اس نے اتنا جہیز لے لیا ہے، اچھا رکو ہم اس سے بھی زیادہ جہیز لیں گے. اس نے گاڑی لی، یہ والی گاڑی، ہم 2 لاکھ والی گاڑی لیں گے. آج برائیوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، غلط کاموں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. آج ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کے لیے حرام طریقے ہی اپنانا کیوں نہ پڑے. لیکن آج کا محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیے، چند سالہ زندگی میں آپ نے بدل کر کے رکھ دیا. ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہے. اگیان ہیتو کرت مہامت اندھکارم ناشم. محمد رسول اللہ جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اگیان ہیتو کرت مہامت اندھکارم ناشم، وہ گیانی بن کر کے آئے جہاں پہ کچھ بھی لوگ نہیں جانتے تھے، جن کو کچھ بھی نالج نہیں، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. مہامت اندھکارم ناشم، وہ محمد وہ لاسٹ ریشی منی، وہ پیغمبر لوگوں کے درمیان آیا، اندھکارم ناشم، اندھیروں کو ختم کرنے والا بن کر کے آیا. آپ نے اس 23 سالہ زندگی میں مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی، یہ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے لوگوں کو بدل کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، ہمارے زندگیوں کو آپ دیکھیں، جمعہ کے خطبات ہم سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تقریریں سنیں، سب سچ ہم سنتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں. محمد رسول اللہ نے ایسا بدلا. زنا کرنے والے نوجوانوں کو آپ نے اتنا اچھے سے سمجھایا، آپ نے اس طریقے سے بتایا. اللہ کے قسم امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آدمی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بہلنے لگتا ہے، میرا دل پھسلنے لگتا ہے، اور اس لڑکی کو پانے کی خواہش ظاہر ہونے لگتی ہے. اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کوئی لڑکی کو میں دیکھوں اور اس کے ساتھ میں غلط کام. اپنا ایسا سوال ہے جی، لیکن پھر آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ نے جواب دیا. جواب میں آپ نے کہا اچھا تمہارا یہ سوال ہے کہ تم کسی لڑکی کو پاؤ اور اس کے ساتھ تم غلط کام کرو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تیرے سوال کا میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب تم دو. تم یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہے، تیری بہن کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے، تو اے نوجوان یہ بتا، کیا تم اس بات کی اجازت دے گا کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟
تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے، کیا تم اس بات کی اجازت دو گے؟ اللہ کے رسول یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کو تو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، ٹچ کرے، میں اس کو دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اچھا، اور اگر تیری ماں کے ساتھ، اللہ کے رسول مت پوچھئے، اس کو تو اور پہلے ماروں گا۔ کہا اچھا تیری خالہ کے ساتھ، تیری چچی کے ساتھ، تیرے رشتہ دار کوئی کچھ کرے تم کیا کچھ کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا سنو اے نوجوان، سنو، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں کہ جاؤ، تمہیں جو لڑکی اچھی لگے اس کے ساتھ تم غلط کام کر لو، دیکھو محمد رسول اللہ نے کس طریقے سے لوگوں کے درمیان آپ نے تعلیم دی اور کس طریقے سے نوجوانوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں جاؤ، تم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر، تم جائے، تم وہاں جاؤ گے، کہاں تم اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرو گے، کہاں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ وہ لڑکی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی؟ بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں غلط لگ سکتا ہے، جب تمہیں پرابلم ہو سکتا ہے، جب تم برداشت نہیں کرو گے، تب بتاؤ اس کے بھائی، اس کے باپ کیسے بات کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا، اس طریقے سے کہا، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اپنے دست مبارک کو اس کے سینے میں رکھا، نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم طہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے ہیں رسول اکرم کی یہ دعا اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے رسول نے کی تھی قبول ہو گئی، اور کبھی بھی اس نے زندگی میں کسی لڑکی کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے لڑکے دوسری لڑکیوں کے اوپر جو نظر ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی بہنوں کے اوپر کبھی کبھی غور کر لیا کرو میرے بھائیوں، اور یہ سوچ لیا کرو کہ اگر آج میں غلط کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو بگاڑ کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا پاور کیا ہے۔ دنیاوی نالج ہے لیکن دینی نالج نہیں ہے۔ قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں لیکن قرآن جو سورہ فاتحہ آئی اس کا ترجمہ پوچھ لیجیے نہیں بتا پائے گا، قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ پوچھ لیجیے نہیں بتا پائے گا، قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ پوچھ لیجیے نہیں بتا پائے گا۔ میرے بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں معلوم اور کہتا ہے کہ مسلم، ہاں کیسے مسلمان ہیں آپ؟ نماز پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو آپ کو معلوم نہیں ہے، کچھ جان نہیں رہے ہو۔ آپ سوچیے ذرا میرے بھائیو، ہمارے نوجوانوں کے پاس کیا سیکھنے کا موقع نہیں ہے؟ آپ اس موبائل کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن موبائل میں لگا ہوا وہی بھجپوری گانا لگا ہوا، ابھی تو بہت وہ گیم میں لگا ہوا، ابھی تو لگا ہوا پب جی گیم اور فری فائر اور کیا کیا اسی میں لگا ہوا، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ لگا ہوا۔ ہماری لڑکیاں چیٹنگ کرنے میں لگی ہوئے، شارٹ ویڈیو، لگتا ہے کہ بس یہی ان کا عمرہ اور حج ہو رہا ہے، اسی میں لگا چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے۔ آئی میرے نوجوان بھائیوں سنو، تم اپنا مقصد کیوں بھول چکے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے نوجوانوں غور سے سننا، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ موبائل دیکھنا یہ فرض نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، یہ آپ اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے۔ اب مان لیجیے مجھ سے بات کرنے کی بات آئی، اگر یہ موبائل نہیں ہوتا تو نوازا جاتی، ملتے مجھ سے
جانے کے بعد بات چیت ہوتی، پھر وہاں سے آتے، پھر معاملات طے ہوتے، تب پروگرام رکھا جاتا. لیکن اس موبائل نے اتنا فائدہ پہنچایا، یہیں سے بیٹھے بیٹھے بات ہو گئی ہے. بات کنفرم کہاں تک آئے نہیں آئے ساری باتیں ہو رہی ہے اور سب کچھ بتایا جا رہا ہے. موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن آج نوجوان موبائل کا صرف غلط استعمال کر رہا ہے، صرف غلط استعمال، مقصد معلوم نہیں. مقصد کو مت بھولو. دنیا میں کماؤ ضرور، دنیا میں بلڈنگیں بناؤ ضرور، دنیا میں گاڑیاں خرو ضرور، گاڑیاں خریدو، تم دنیا کے اندر سب کچھ کرو. لیکن میرے بھائیو، اللہ نے جس مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے وہ مقصد نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال جو ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون، یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، تو پہلی وجہ یہی ہے بگڑنے کی کہ ہم دنیا جانتے لیکن آخرت نہیں جانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم آنے کا مقصد نہیں جانتے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. نماز میں کچھ لوگ پڑھ لیتا جمعے کی نماز کا طریقہ معلوم، اتنا بھی معلوم نہیں. اور بگاڑ کی دوسری وجہ کیا ہے؟ بگاڑ کی دوسری وجہ ہے نظروں کا غلط استعمال. نظروں کا غلط استعمال. آج کل ہماری نظریں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے بھائی. آج کل اس موبائل نے لوگوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. نوجوان بوڑھے لوگ بھی نظر پاڑ کر کے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہت سے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری نوجوان لڑکیوں کو موبائل مل جائے، لڑکوں کو موبائل، کھانا نہ دے، چلو کوئی بات نہیں، موبائل ملنا چاہیے. میرے بھائیو، بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس سے پوچھو یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. میرے بھائیو، تب پتا چلے گا یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس آنکھ کی یہ نعمت کو آپ دنیا کی تمام دولتوں کو دے کر کے اگر ایسی نعمت حاصل کرنا چاہو تو ایسی نعمت تمہیں مل نہیں سکتی ہے. لیکن اس آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا تھا کہ نہیں نظم لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ عظم لہ الجنہ. آپ نے فرمایا تو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تم اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اور عظم لی ما بین لحیہ، تم مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. آج ہمارے دو چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ہم اپنے بزرگوں سے باتیں کریں، گالیاں دے کر کے باتیں کرتے ہیں. آج کا نوجوانوں کو دیکھو، اپنے باپ سے باتیں کرتا ہے تو اس کو بے ادبی سے باتیں کرتا ہے، بدتمیزی سے باتیں کرتا ہے. اپنے سماج کے لوگوں سے باتیں کر رہا تو گالیوں سے باتیں کر رہا ہے، اور شرمگاہ کا استعمال غلط جگہوں پہ ہو رہا ہے. آج ہمارے نوجوان وقت تک بھی شادی نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ دو نہیں بلکہ چار نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں. کبھی اس سے ملا، کبھی اس سے ملا، کبھی اس سے ملا، کبھی اس سے ملا. آج تو زیادہ گرل فرینڈ رکھنا اسٹیٹس بن گیا ہے، بڑے فخر کی چیز سمجھی جا رہی ہے. آج اسٹیٹس مانا جا رہا ہے. میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، تیرے پاس کتنے گرل فرینڈ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو. آج شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. کہاں سے ہو؟ آج وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے. اور وقت پہ کہاں سے شادی ہو؟ آج یہ مال نہیں مل رہا. مال آج زنا آسان ہے لیکن نکاح بہت مشکل ہے. نکاح بہت مشکل ہے. اور نکاح کہاں سے ہوگا؟ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی ٹھیک ٹھاک نہیں، لڑکی ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکا ٹھیک ٹھاک نہیں. ایک طرف بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بالکل کچھ نہیں لیں گے دیں گے کچھ نہیں. نکاح کرنا، نکاح کر کے لے آیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں، لیکن نکاح کر لینے کے بعد اس لڑکی کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تیرے گھر والے کیا دیا؟ کچھ نہیں. تیرا گھر والا بھیک منگا تھا کیا؟ کچھ دیا ہی نہیں، ایسی آ گئی ہو.
उठ फुट करके, हाँ कुछ नहीं था मेरे भाई। हालात जरा देखिए, आज लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, आज लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है। यही लड़कियां मेरे प्यारे साथियों, इंदौर का उस वाकया को पढ़ो, जाओ और सोशल मीडिया को पढ़ो। हमारी मुस्लिम लड़कियां 1000 से ज्यादा गैरों के साथ भाग चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं, शादियां कर चुकी हैं, और कई लड़कियां तवाइफ के अड्डों में जाकर के अपनी जिंदगी काट रही हैं। और नौजवानों, इस जहेज की सलामत ने हमारी बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया है, हमारी लड़कियों को किस कंडीशन में पहुंचाया है, ये किसने किया है? अगर मर्द हो तज़व्वजुल, अगर मर्द हो तो तज़व्वजू, शादी करो, शादी करो, मसना सुलासा व रुबा, एक कर सकते हो तो एक कर, दो कर सकते हो तो दो कर, तीन कर सकते हो तो तीन कर, चार कर सकते हो तो चार कर, चार ताकत नहीं, तीन की नहीं, दो की नहीं, एक ही कर, लेकिन वक्त पे कर, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शादी फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तुम्हारी नजरों की हिफाजत करेगा और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत करेगा। वक्त पे अपने बच्चों की शादी कराओ। बिगाड़ की एक वजह यही है कि हम अपनी शर्मगाह की, अपनी आंखों की सही हिफाजत नहीं कर रहे, और अपने बच्चे के सामने बैठा हुआ बेटा देख रहा है, बाप कुछ भी नहीं बोल रहा, बेटी देख रही है, माँ कुछ भी नहीं बोल रही है। हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई, अल्लाह की कसम हद हो गई। नौजवान ने तो शैतान को भी सुना दिया, सो जाना नहीं, शैतान बन गया। अब आपको अपनी ड्यूटी निभाने की जरूरत नहीं है। आजकल मुसलमान नौजवान को जरा देखिए, इंस्टाग्राम खोलिए और उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस देखिए, उसके अंदर नाम लिखा रुकैया, नाम लिखा साइका, नाम लिखा ज़ैनब, नाम लिखा कुलसूम, नाम लिखा है फातिमा, और उसकी सेक्सी वीडियो वायरल है, उसके बाल, उसके जिस्म के वो आज़ा दिख रहे हैं जो अपने शौहर ही को दिखाना चाहिए, लेकिन वो सोशल मीडिया के अंदर डांस करती हुई नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए कि ज़िना की तरफ माइल कर रही है लड़कियां। जरा तसव्वुर करो, कुरान तो इतना कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ लड़कियों तुम अपनी जीनत जाहिर न करो, तुम अपने खूबसूरती जाहिर न करो। कहीं फरमाया वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियु'लम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ लड़कियों जब तुम जमीन में चलो, तुम अपने पायल के अंदाज, अपने पायल को इस तरीके से तुम आवाज लगाते हुए न चलो, चलो तो बहुत समझ करके चलो। तेरी चूड़ियों की आवाज नहीं आनी चाहिए, तेरी पायल की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप रास्ते में चलो, पायल की आवाज क्या सब कुछ आवाज आएगी। इतना ज्यादा खुशबू लगा करके कभी कभी चलेगी, एक हाजी साहब भी पलट करके देखने पे मजबूर कौन जा रहे हैं। ये हालात है हमारे यहाँ की। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, आप शादियों में आप देखिए, एक दुल्हन, एक की शादी हो, सब दुल्हनियां बन करके अपने शौहर के सामने ऐसा लगता है कि कब्र से उठी हुई। ये हालात है मेरे भाइयों। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कुरान कहता है कि अपनी जीनत को जाहिर न कर, अपनी खूबसूरती को जाहिर न कर। हाँ, अगर तुम्हें कभी निकलने की जरूरत पड़े, कुरान तो इतना कहता वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर के अंदर तुम ठहरी रहो, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्ना, और अगर जरूरत पड़ जाए निकलने के तो तुम निकलो, लेकिन जमाना जाहिलियत की तरफ ना निकलो। जमाना जाहिलियत की लड़कियां ऐसे निकलती थी, पूरा जिस्म दिखाते हुए। आजकल की भी लड़कियां कुछ कम नहीं है, और हमारे नौजवान समझते हैं कि हमारे लिए तो कुछ पर्दा ही नहीं है। हमारा नौजवान लड़का भी, उसके अंदर भी गैरत खत्म है, उसके अंदर भी गैरत खत्म है, वो भी पर्दा नहीं था, उसको भी पर्दा की जरूरत। किस पर्दे की? आंखों का। रास्ते में अगर चल रहे हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत कर। मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी नजरों की हिफाजत कर।
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور پھر یہی جملہ اور یہی آرڈر عورتوں کو بھی ملا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں جب تم زمین میں چلو تم اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو۔ مردوں سے بھی وہی خطاب ہے، عورتوں سے بھی وہی خطاب ہے۔ اب سوچو راستے میں چل رہے ہو، کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کر، چل وہاں سے تو بچ گیا، لیکن اپنے بند کمرے کے اندر جب گیا تو اپنے موبائل کا نیٹ آن کیا اور تم نے غلط تصویریں تم نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہیں یہ معلوم ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تو کیا ہوگا، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن مجھے اپنی نظروں کا جواب دینا پڑے گا، مجھے اپنے جسم کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے نظروں کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، جب انسان کے اندر یہ تصور آ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میرے بھائیوں وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شرط یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کا پاوروں سے معلوم ہو جائے، اللہ کی طاقتوں سے معلوم ہو جائے، اللہ کا پاوروں سے معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہم نے ایمان لایا، لیکن جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ہم نے نہیں لایا ہے۔ ہم بس مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کیوں مسلمان ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ ہمارا نام اسلامک نام ہے، کیوں مسلمان ہیں؟ ارے مولوی صاحب ہم گوشت کھاتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمان کیوں؟ مسلمان بس کیوں مسلمان ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہونا چاہیے چلے اٹھے بیٹھے ہر ناحیے سے مسلمان لگنا چاہیے، اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں سب کچھ میں۔ تو مسلمانوں کی بگاڑ کی دوسری وجہ نظروں کی حفاظت نہیں ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ تیسری وجہ مسلمانوں کے نوجوان کی بگاڑ کیوں ہے معلوم ہے؟ اس کی تیسری وجہ ہے کہ ہماری تعلقات غلط ہیں۔ آج ہمارا نوجوان لڑکا کی دوستی دیکھیے، ایک شرابیوں کے ساتھ، ایک زناکاریوں کے ساتھ ہے، ایک چور کے ساتھ ہے، ایک جوا کھیلنے والے کے ساتھ ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ جو جوا کھیلنے والے کے ساتھ رہے گا کیا وہ نمازی بن جائے گا کہ جواڑی بنے گا؟ جو زناکاریوں کے ساتھ رہے گا وہ زناکاری بنے گا کہ وہ نمازی بنے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو جاننا ہو، کسی کو چیکنگ کرنا ہو تو وہ دوست کو تم دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فلینظر احدکم من یخالل، یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے۔ اگر اس کا دوست شرابی ہے، جواڑی، اگر اس کا دوست زناکار ہے تو ایک نہ ایک دن وہ بھی اسی چنگل میں پھنس جائے گا، ایک نہ ایک دن اسے دلدل میں وہ بھی چلا جائے گا۔ اس وجہ سے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے لڑکیاں کی دوستی دیکھیے بے نمازیوں کے ساتھ، سہیلیاں کیسی بنائی ہوئی ہے، ایسی سہیلی بنائی ہوئی جس کا کسی نہ کسی سے کانٹیکٹ ہے، اب اس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، اس کی حرکت سے واقف ہے، یہ اس سے بات کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، ملنے جا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ اب اس کے دل میں بھی ارمان پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ لڑکی اس کو بوائے فرینڈ دے گی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ایک اچھے گھرانے کی لڑکی تباہ ہو رہی ہے غلط سہیلیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی بیٹی کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا بیٹا کا دوست کون ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، یہ بھی تو ایک ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا نے اپنے اس جس کی کفالت حضرت مریم کی کر رہے تھے، حضرت مریم کے پاس جب دیکھا بغیر موسم کے پھل آئے ہوئے، حضرت زکریا نے اپنے اس بیٹی سے کہا یا مریم انا لک ھذا،
اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں پھل لا کر کے کون دے رہا ہے؟ یہ بغیر موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم نے تو تمہیں دیا نہیں ہے، بند کمرے کے اندر تم اس بیت المقدس کے بغل کے اندر تم اس کمرے میں رہتے ہو، یہاں پہ تمہیں کون لا کر کے دیتا بتاؤ؟ حضرت مریم جواب دیتے ہیں اے میری خالو میرے اوپر تم اے میرے خالو آپ میرے اوپر شک کرنے کی کوشش نہ کریں، مجھے کوئی لڑکا لا کر کے نہیں دیتا ہے۔ ہوا من عند اللہ، یہ پھل جو آپ کو نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے لا کر کے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اگر یہ ذمہ داری کے احساس آپ کے پاس ہو تو آپ کے یہاں کے نوجوان بھی سدھر جائیں گے، آپ کے یہاں کی بھی لڑکیاں سدھریں گی، شرط یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ نمبر 4 ہمارے یہاں بگاڑ کی چوتھی وجہ ہے کہ نماز کوئی مطلب نہیں۔ نماز کیوں؟ ارے مولوی صاحب نماز تو مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز بزرگوں کے لیے ہے، یہ نماز دادی اماں کے لیے، ہمارے لیے نماز ہے، ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمارے لیے نماز نہیں۔ نوجوانوں سے ذرا دیکھیں مسجد جائیے، کسی بھی وقت چلے جائیے، دوپہر میں جائیے، ظہر عصر مغرب عشاء میں دیکھیے کتنے نوجوان آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خود اللہ۔ نوجوان لڑکا ویسی ہے، نوجوان لڑکیاں بھی ویسی ہیں، نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کو کل قیامت کے دن جواب دینے کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانو، نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ نماز کی حفاظت کر، خود کر، اپنے گھر والے کو کرا، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی بنا۔ حضرت محمد رسول اللہ خود نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ کے نبی اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل بھی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ائمہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو نماز سے جوڑا گیا ہے اور اس کو اللہ کا نیک بندہ قرار دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں 5 وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور ہمارے نوجوان نماز کے پابند نہیں ہے۔ جب اس کو نماز کے لیے بولو تو بولیں گے مولوی صاحب میں ناپاک ہوں، پہلا جواب میں ناپاک ہوں، دوسرا جواب قائم نہیں ہے، تیسرا جواب مولوی صاحب میں دکان میں ہوں، ابھی کون دکان میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے نوجوان کی بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر نماز کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ علاج کیا ہے؟ پہلا علاج، اگر سماج کے نوجوانوں کے اندر سدھار لانا ہو، تبدیلی لانا ہو تو نوجوانوں سنو، اور میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ایک بات میں دے کر کے سدھرنا نہیں سدھرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے 2 راستے بتا دیے، شراب پینا شراب پی، زنا کرنا زنا کر، جو کرنا سو کر، سب کر۔ یہ ایک راستہ یہ غلط راستہ ہے، اور ایک دوسرا راستہ بڑھیا راستہ، اچھا راستہ ہے۔ اب جس راستے میں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میرے بندے تمہیں میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اور مجھے پاس تمہیں جواب دینا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لمیتون، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تمہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسے رب کے سامنے تمہیں لوٹایا جائے گا۔ دوبارہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن یہی نوجوان، یہی کافر، یہی مشرک، یہی زناکار، یہی شرابی، یہی جواری، یہی موبائل کے چکر میں لگنے والے لوگ کل قیامت کے کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہم مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان نہیں ہوئے، کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو آج ہم
हमारा मामला ये ना होता, ऐ अल्लाह हमें एक चांस दे दे, हमें एक मौका दे दे, हम दुनिया के अंदर ज़िना नहीं करेंगे, हम दुनिया में शराब नहीं पिएंगे, हम दुनिया में ज़िना नहीं करेंगे, हम दुनिया में गलत काम नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह एक मौका, एक चांस दे दे। अल्लाह कहेगा नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं। एक जिंदगी तुम्हें मिल गई, दोबारा जिंदगी तुम्हें नहीं मिल सकती है। एक जिंदगी के बाद दोबारा जिंदगी तुम्हें अब दुनिया में वापस तुम्हें नहीं भेजा जाएगा। हमने भेजा, हमने नबियों को भेजा, हमने उलमाओं को भेजा, तुमने उनकी तकरीरें जरूर सुनी, लेकिन एक कान से सुन करके तुमने दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे भाइयों, तो कल क़यामत के दिन अफसोस करेगा। अगर सुधरना है तो आपके दिल दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि मुझे जिंदगी का हिसाब अल्लाह देना। ये एहसास जिम्मेदारी हो तो आदमी अपने आप को कई बुराइयों से बचा सकता है। जरा देखो, ऐ नौजवान लड़कियों, ऐ नौजवान लड़कियों, जमुई के रहने वालों, नौजवान लड़कों और जमुई के रहने वालियों, नौजवान लड़कियों, सुनो, गौर से सुनना। हजरत उमर फारूक ने जब ऐलान किया था कि लड़कियों, जब हजरत उमर फारूक ने ऐलान किया था कि कोई भी दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएगा, कोई भी दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएगा, ये ऐलान पूरे लोगों के लिए था। ये ऐलान सब तक पहुंचा, ये ऐलान सब तक पहुंचा। एक बुढ़िया तक भी ये ऐलान पहुंच गया था, लेकिन रात के तारीकी में वो बुढ़िया उठी और उठने के बाद अपनी जवान लड़की को उठाने लगी। ऐ नौजवान, ऐ जवान बेटी, ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, उठ उठ बेटी उठती है। माँ, इतनी रात को आप उठा करके क्या कह रहे हैं? माँ कहती है, ऐ मेरी बेटी, उमर फारूक का ऐलान है कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, लेकिन ऐ मेरी बेटी, तुम्हें मालूम है कि अगर हम दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे तो हमें फायदे नहीं मिलेंगे। जब हमें फायदे नहीं मिलेंगे तो हम अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे? इस वजह से रात की तारीकी है, उमर फारूक नहीं है, उसके सिपाही नहीं, चल ला पानी और दूध के अंदर पानी मिला दे। उस नौजवान लड़की का जवाब सुनो, उस नौजवान लड़की का जवाब सुनो, यहाँ की लड़कियों सुनो, जवाब क्या देती है मेरी माँ? हाँ, रात की तारीकी है, हमारे फारूक नहीं है, ये सही बात है, लेकिन आई मेरी माँ, ये आपको मालूम है हमारे फारूक का जो रब है वो तो जिंदा है, वो तो हई है, ला यमूत, वो रब मर नहीं सकता है। उस रब की नजरों से हम कैसे बचेंगे? आई मेरी माँ, अगर आज हमारे फारूक से बच गए तो क्या कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से बच पाएंगे? आई मेरी माँ, अगर हमने दूध मिला दिया तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी? ऐ मेरी माँ, ये तो गलत है और गलत करने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा, मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा सोचिए, एक जवान 17-18 साल की लड़की ये जवाब दे रही है, उसे अल्लाह के साथ की पर इतना भरोसा है कि मरने के बाद अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, ये दूध में पानी मिलाने से बच रही है। आजकल की लड़कियां जरा देखो, शादी हो फिर भी वही काम, गैर फिर भी वही काम। कॉलेजों के अंदर देखो, आप जाइए, यहाँ पे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना के पार्कों का कभी कभी दौरा कर लो, सफर कर लो। मेरे भाइयों, मुस्लिम लड़कियां अल्लाह की कसम ये हिजाब पहन करके जाती हैं और अल्लाह की कसम अपना हिजाब उतार लेती हैं और जींस और टी शर्ट में हीरोइन बन करके अपने बॉयफ्रेंड से, हिंदू बॉयफ्रेंड से मुलाकातें भी कर रही है और मुस्लिमों से भी मिल रही है। और मेरे मुसलमान बहनों, जरा तसव्वुर करो, कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह को जवाब देने के लिए तुमने कौन सा जवाब तैयार कर रखा है? क्या तुम्हारे पास अल्लाह को क्या जवाब दोगी? जरा तसव्वुर करो, ये एहसास जिम्मेदारी हो, कि अल्लाह का डर हो, तो मेरे भाइयों समाज के अंदर से ज़िनाकारी खत्म हो सकती है, समाज के अंदर ये गलत काम खत्म हो सकते हैं जो नौजवानों ने किया हुआ है। हमारे लड़के जो रात दिन मोबाइल के चक्कर में लगे हुए हैं, अगर उसको इस बात का एहसास हो मुझे अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, तो मेरे भाइयों मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल न करें। मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना ये भी लगवा, ये भी लगवा, ये भी गलत। मोबाइल का सही इस्तेमाल आप करें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल आपको यही मोबाइल आपको बहुत दूर तक पहुंचाता है। गौर कीजिए मेरे भाई, जरा गौर करो,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک نوجوان ہے جو زمانہ جاہلیت ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، لب کرتا تھا، عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو جان لینے کے بعد جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا، کلمہ جب اس نے پڑھ لیا، اب اس کی زندگی میں چینجنگ کیسی آئی؟ نبی نے اسے بتایا کہ کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بغیر نکاح کے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، جب یہ جان لیے، اس کے بعد جب یہ پہنچے مکہ کی سرزمین کے اوپر، تو وہ لڑکی جو اس کی معشوقہ تھی، اس کی محبوبہ تھی، جس کا نام عناق یا عناق تھا، وہ لڑکی سامنے آئی اور کہنے لگی، آئی مرصد ابن نبی مرصد، بڑے دنوں کے بعد آئے ہو، چل رات کی تاریکی ہے، چلو انجوائے کریں، مستی کریں، میرے بغیر تم کیسے رہ لیتے ہو؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اے عناق تم بڑی خوبصورت ضرور ہو، لیکن عناق میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں نے بیعت کیا ہے، میں نے محمد رسول اللہ سے ہاتھ ملایا ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کلمہ اس بات کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اللہ کے رسول کو رسول مان رہا ہوں، اور رسول کو ماننے کے ساتھ رسول کی لائی ہوئی شریعت کو بھی میں مان رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے ملنا حرام ہے، ہم تمہارے ساتھ مل نہیں سکتے، تیرے ناخن تیرے ہاتھ کو چھونا گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے کل قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے کس انداز کے وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے بدل جائے، آج کلمہ پڑھنے کے بعد بگڑ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بدل جایا کرتے تھے، آج ہم بھی کلمہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہم بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو، سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کہہ دیا کرتے تھے، کسی صحابی کو کہہ دیا کرتے تھے یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ کے قسم محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیا کرتے تھے اور اس کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ آج علماء کی زبان سے تقریریں سن کر کے میرے بھائی کو تھک جاتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اعلان جب کروایا کہ شراب پینے والوں سے کہہ دو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی معلوم ہے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے اور اس زمانہ جاہلیت کی زندگیوں کو پڑھیے، اس زمانے کے اندر کوئی بھی آدمی شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جب قرآن کی آیت اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، نوجوان شراب پی رہا ہے، پی رہا ہے، ایک اعلان کرنے والا آیا، لوگوں سنو، محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شراب نہ پیے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سننا تھا، شراب پورا کا پورا پینے کی بھی کوشش نہیں کی، اسی شراب کی اسی گلاس کو زمین کے اوپر دے مارا، اس زمین کے اوپر بہا دیا، مٹکے پھوڑ دیا، لیکن محمد رسول اللہ کی آواز آئی، فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیا۔ آج ہم سن کر کے تھک گئے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، جہیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے کہہ کر کے تھک گیا، لیکن میرے بھائیوں سماج کے لٹیروں کا پیٹ بھرے گا، یہ جہیز کے لینے والوں سنو، جہیز کا کاروباری کرنے والوں سنو، اللہ کی قسم شریعت کے اوپر تم بہت بڑا داغ لگا رہے ہو، شریعت کے اوپر تم حملہ کر رہے ہو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ یہ حرام خوری ہے، اور اس کے باوجود بھی لگے گا بہت بڑا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو میں فقیر ہی نہیں کہتا ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو میں تو انٹرنیشنل فقیر کہتا ہوں۔ یہ بھیک منگوا سے بھی بڑا منگا ہے، انٹرنیشنل فقیر ہے، جو جہیز کا کاروباری ہے، جو جہیز لیتا ہے۔ میرے بھائیوں جہیز کو اپنے یہاں سے ختم کرو، ورنہ میرے بھائیوں زناکاریاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ آدمی شادی کے بغیر بھی رہ لے گا۔ کہا تھا نا کسی بڑے ودھائک نے، اب نام نہیں لوں گا، سوشل میڈیا تقریر وائرل ہو جاتی ہے، کہا تھا نا اس نے کہ بغیر جس کے پاس گائے نہ ہوتا وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ کہا تھا نا کسی نے
میرے بھائیو کسی کے پاس گائے نہ ہو تو کیا وہ دودھ نہیں پیتا ہے؟ اگر میری شادی نہیں ہوئی تو کیا میں بغیر شادی کے کیا میری ملاقات لڑکیوں سے نہیں ہوتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیو حالات ذرا دیکھیے، حالات غور کیجئے. اللہ کے نبی کے جملے کو سن رہا ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صحابی تھے، محمد رسول اللہ کے جملے کو سن لینے کے بعد فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی جس کا نام خریم الاسدی ہے، خریم الاسدی ہے، اس کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے بال بڑے بڑے ہیں اور اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں لولا طول جمته واسبال ازاره، کاش کے خریم الاسدی اپنے بال کو چھوٹا کر لیں اور اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور اللہ بڑی محبت کرنے لگے گا اور میں بھی خریم الاسدی سے بڑی محبت کرنے لگوں گا. یہ سننا تھا. خریم الاسدی نے کینچی لی اور اسی کینچی سے اپنے بال کو چھوٹے چھوٹے کر لیا اور اپنے کپڑے کو اسی وقت ٹکنے کے اوپر کر لیا، کاٹ لیا. میرے بھائیوں یہ صحابی تھے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کے اوپر فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں اتنی تقریریں سننے کے بعد اگر تبدیلی نہ آئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ مولانا ابوالکلام کی تقریر کو جھٹلا نہیں رہے ہو بلکہ محمد رسول اللہ کے جملے کو جھٹلا رہے ہو. یہ تو میں محمد رسول اللہ کے جملے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں حالات ہمارے یہاں کتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ آج نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہے. سدھار کہاں سے آئے گا؟ اب کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے. ذرا غور کیجئے اپنے سماج کے نوجوانوں کے اندر اگر سدھار لانا ہو تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے سماج کے نوجوانوں کو دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہو آپ، دینی تعلیم دو. اللہ کی قسم لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم دو، لڑکوں کو بھی دینی تعلیم دو. اس کو بتاؤ کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو طوطے کی طرح رٹ کر کے مت پڑھو بلکہ قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھنے کی کوشش کرو. تیرا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے سمجھو. اور اے میری بہنوں، اے میری ماں، تم بھی اسلام کو جانو، تم بھی اسلام کو جانو کیونکہ ایک لڑکی سے ایک نسل بنتی ہے اور ایک لڑکی سے ایک نسل بھی بگڑتی ہے. تم سے تمہاری نسل بن سکتی ہے، تم سے تمہاری نسل سدھر سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے. دونوں چیزیں ہیں. اس وجہ سے اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیم دو. جن جگہوں پہ تم اپنے لڑکیوں کو بغیر پردہ کے بھیج رہے ہو، اپنے لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دنیاوی تعلیم نہ دو، دنیاوی تعلیم دو لیکن دینی تعلیم ضرور دو. ایک نوجوان جب مرنے لگا، اے جموئی کے لوگوں سنو، اے مورا کے لوگوں، اے جموئی کے لوگوں سنو، غور سے سنو. جب ایک نوجوان مرنے لگا تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے میں نے تم کو بہت کچھ دیا، میں نے فلاں ڈگری دلوائی، فلاں ڈگری دلوائی، فلاں ڈگری دلوائی. وہ بیٹا کہتا ابو، اے میرے ابو آپ نے مجھے سب کچھ دیا، بڑی خوشی ہے، لیکن اے میرے ابو مجھے آپ نے قرآن کی تعلیم نہ دی، مجھے آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم نہ دی. اے میرے ابو میں مرنے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ مجھے نماز کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، مجھے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے کوئی طریقہ نہیں آ رہا ہے. میرے بھائیوں مجھے کوئی طریقہ نہیں آ رہا ہے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. مجھے آپ نے ڈاکٹر بنایا، مجھے آپ نے انجینئر بنایا، مجھے آپ نے بہت بڑا پڑھا لکھا کر کے بہت بڑا آدمی بنایا، لیکن آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی. اپنے بچے کو دینی تعلیم دو. بہت سی جگہوں میں کھلے ہوئے مدارس اور مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو. کتنے بچے ہیں مولوی لائن میں کیا ہوگا آج کل تو لڑکیوں کو سنا دے کہ ایک جگہ میں گیا تھا مولوی صاحب، یہاں پہ ایک لڑکی سے بولا کہ شادی فلاں مولانا سے تمہیں کرنی ہے. مولوی صاحب نہیں کرے گا. کیوں؟ ارے اس سے کریں گے تو وہ تو انجوائے کروائیں گے ہی نہیں، وہ تو خالی نماز روزہ اور نماز روزہ نماز روزہ خوراک کریں گے. اس وجہ سے مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے میری جیسی چاہیے. میں ہیروئن ہوں تو مجھے ہیرو چاہیے. دیکھ رہے ہیں آج کل کی لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند ہیں. اور ایک اور بات میں بتاؤں میرے بھائیوں، پٹنہ کی بات بتا رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا.
ایک جگہ میں گیا اور جب میں وہاں پہنچا مجھے کسی نے کہا کہ فلاں لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، 4-6 مہینے ہو گئے، چلیے مولوی صاحب اس کی طبیعت خراب ہے، ذرا آپ دم کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ وہ دم کرنے والا مولوی میں تھوڑی ہوں، کہا کہ نہیں مولوی صاحب چلیے نا، آپ کی تقریر لوگ پسند ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ دم کر دیجئے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا اس آدمی نے اپنے گھر پہ بیٹھایا اور کہا کہ یہ میری بہو ہے، یہ بنگال سے میں اس کو لایا ہوں، یہ بنگال سے آئی ہے میری بہو بن کر کے، بنگال سے آسنسول سے اس کو میں اپنے گھر پہ لایا ہوں اور 6 مہینہ ہو گئے اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے، یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ہمیشہ پاگل کی طرح کرتی ہے۔ میں گیا، میں نے کہا پانی لا دیا، دم کر دیتے ہیں۔ جب کمرے میں گیا لڑکی وہیں پہ موجود تھی اور پہلے سے جب بات چیت تھی تو اپنا حجاب لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا لگا آپ کو، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو تھوڑا سا باہر آنا۔ میں نے نے کہا کہ پردہ ہو جائیے۔ میں نے کہا کیا بات؟ اس نے جو جواب دیا، لڑکی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ سندر تھی، اس نے جو جواب دیا وہی جواب یہی ہے، یہی جواب اس نے دیا، میرا شوہر بڑا ہینڈسم، میں نے فوٹو، میں نے تصویر دیکھی تھی، بالکل شاہ رخ جیسا لگتا ہے، میرا شوہر بڑا ہینڈسم ہے، بہت ہی ہینڈسم ہے، لیکن مولوی صاحب اور میرے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب سے میں شادی کر کے آئی ہوں کوئی بھی رات میرے پاس آ کر کے وہ سوتا نہیں ہے، شراب پی کر کے 2-2, 3-3 بجے رات کو وہ آتا ہے، گالیاں دیتا، دھکے مار کر کے مجھے میرے بستر سے پھینک دیتا ہے۔ اے مولانا آپ کوئی ایسا معاملہ کیجئے کہ میں اپنا گھر چلی جاؤں اور مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے، ایسے شوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بہنوں، اگر دیندار اور نمازی اور اسلام کو جاننے والوں سے اگر تم شادی کرو گی تو اللہ کے قسم کو اللہ سے بھی ڈرے گا اور تیرے حقوق کو نبھانے کی بھی کوشش کرے گا، اور ایسے شرابیوں جوانیوں سے اگر تم نے نکاح کر لیا میرے بھائیو، کرنا تو ہے لیکن سمجھ کر کے کرو، کیونکہ شراب پینے کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا تھا فَإِنَّهُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ شراب گناہوں کی ماں ہے، شراب پی لے تو کچھ بھی کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، وہ زنا بھی کر لے گا، وہ قتل بھی کر دے گا۔ آج کی نوجوان نسل شراب کے معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے ہے، اس وجہ سے میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، بہت سوچ سمجھ کر کے رشتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں سمجھتی ہے جوان مجھے ایسی چاہیے، مجھے ایسی چاہیے، اور اس میں شادی تو ہو جاتی ہے لیکن خوشیاں بہت کم ملتی ہے۔ وجہ یہی ہے اسلام کو چھوڑو گے تو تمہیں سکون نہیں مل سکتا ہے، اسلام ہی کے اندر سکون رکھا گیا ہے۔ میرے بھائی وقت میرا ختم ہو چکا ہے اور مجھے جانا ہے، مجھے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی اور کبھی ایسے حالات اور کبھی ایسے موقع ملے تو انشاءاللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر میں ضرور آؤں گا۔ میں سنا تھا کبھی آ نہ سکا لیکن اب تو پہنچا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی آنے کی کوشش کروں گا۔ نوجوانوں آپ کو میں بات بتا کر کے جا رہا ہوں، آپ کو اس حالات کو بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا اور آپ ہی بدل سکتے ہو، حالات بدل سکتے ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ اگر چاہ لو تو میرے بھائیو سماج بدل سکتا ہے، معاشرہ سدھر سکتا ہے، آپ کی یہاں تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کی یہاں چینجنگ آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ مجھے اللہ کی جواب دینا پڑے گا، زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اللہ ان وجوہات جو ہم نے بتائی ہے اللہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو اپنے سے دور کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے سماج کے اندر اسلامی ماحول ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جہیز جیسی لعنت سے ہمیں خود بچنے کی اور اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کہ تشریف لائیں، ابھی حفاظت اللہ سلفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں پرمغز اور اصلاحی بیان
کریں گے آپ کے بیانات سے مستفید ہوں گے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اسی وسیلے راہ بنائیں۔ شوق پرواز میں مہجور نشیمت بھی ہوئی، شوق پرواز میں مہجور نشیمت بھی ہوئی، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئی، نئی تہذیب نے ان کو ہر بند سے آزاد کیا، نئی تہذیب نے ان کو ہر بند سے آزاد کیا، کعبے سے لا کے صنم خانے میں آباد کیا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ اکمل جوہر صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے پرفض بیان اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں، تاکہ ہم آپ کے پند و نصیحت سے اپنے زندگی کو سنوار سکیں، آپ کے ناصحانہ کلمات سے ہم مستفید ہو سکیں، تاکہ ہم آپ کے پرفض بیانات سے اپنے آپ کو سدھار سکیں اور پھر اخروی زندگی میں ہمیں کامیابی اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم علماء کرام، میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس کانفرنس میں کئی علماء کرام آپ کے سامنے قرآن و سنت کی باتوں کو رکھ چکے ہیں، اور ہمارے شیخ حفاظت اللہ صاحب ابھی باقی ہیں۔ رات کے تقریباً یہ 12:30 بج چکے ہیں، اور پھر عزیزم ابوالکلام سلفی صاحب کو سننے کے بعد ہمارے نوجوان کسی کو ایسے بھی سننا نہیں چاہتے۔ یاد ہے مجھے ججز صاحب آنے والے تھے اور معروف سلفی صاحب اسٹیج پر تھے، تو جیسے ہی ججز صاحب آتے ہیں تو نوجوان شور کرتے ہیں معروف سلفی صاحب کے بارے میں کہ آپ اتریے۔ یہ مزاج ہے